آداب عرصے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش، مختلف تنظیموں کی جانب سے مشترکہ میلاد جلوس کا اہتمام۔ مختلف سڑکوں اور گلی کوچوں میں دیدہ زیب سجاوٹیں، یاقوت پورے میں دیکھنے والوں کا ہجوم امٹ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ہی دہشت گردی کا خاتمہ ممکن، دارالسلام میں جلسے سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ اور وزیر اعلیٰ پینے کے پانی کی سربراہی میں تلنگانہ کو ملک کی مثالی ریاست بنانے کے خواہاں، عہدیداروں کو دی ضروری ہدایتیں۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے، اور اب خبریں تفصیل سے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن دنیا بھر میں علاقائی روایتوں کے مطابق عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں بھی ہر سال کی طرح مختلف قسم کی سجاوٹیں کی گئی ہیں اور رات سے ہی جلوسوں اور جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دن بھر شہر کی گلی کوچوں اور سڑکوں پر خوشی سے سرشار مسلمانوں کو پرچموں کے ساتھ گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ مکہ مسجد سے ایک بڑی ریلی بھی نکالی گئی، جس کا شہر سے تعلق رکھنے والے کئی تنظیموں نے مشترکہ طور پر اہتمام کیا تھا۔ جلوس میں ہرے، پیلے اور سفید رنگ کے پرچموں کی کثیر تعداد نظر آئی۔ ہرا رنگ جو گنبد خضرا کا رنگ ہے، پیلا رنگ جو خوشی کا رنگ ہے اور سفید رنگ جو امن کا رنگ ہے، اس جشن میں خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پرجوش نوجوان خوشی کے عالم میں نعرے بھی لگا رہے تھے۔ یوں تو شہر بھر میں کئی جلوس نکالے گئے، لیکن زیادہ تعداد میں جلوسی چار مینار کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں نظر آئے۔ سارا شہر مسرت و شادمانی کا سما پیش کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع ہی انسانیت کی نجات ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسلمان یہ عہد کریں کہ نمازوں کی پابندی، عبادت کی ادائیگی، بڑوں کی عزت، بچوں کے ساتھ شفقت، عورتوں کی عزت کریں گے، ایک پابند ڈسپلن مسلمان بنیں گے۔ دنیا اگر مسلمان کو دیکھے تو وہ یہ کہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں منعقدہ جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے علماء، مشائخ، قائدین نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ قاری عبدالعلی صدیقی کی قرأت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جلسے کی نگرانی انجام دی۔ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی، مولانا منصور بھائی، مولانا مسعود حسین مجتہدی، مولانا نثار حسین حیدر آغا، مولانا سید حمید الدین شرفی، مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کے علاوہ سری لنکا سے آئے ہوئے مولانا احسن اقبال قادری نے اپنے بصیرت افروز خطابات سے شمع محمدی کے لاکھوں پروانوں کو مستفید کیا۔ پھر جتنا بڑا اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے، اتنی ہی بڑی عزت حبیب پاک کی امت کو بھی عطا فرمائی۔ پوری دنیا میں آپ بڑے احترام سے دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا والوں کو کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سب جانتے ہیں یہ قرآن والی قوم ہے، صاحب قرآن والی قوم ہے۔ صرف اس نسبت نے خیر الامم بنا دیا۔ دنیا کا ہر فرد بشر جانتا ہے کہ خیر الامم ہے تو الحمدللہ سب سے بہتر امت، ایسی امت جس سے خطا، غلطی، عصیاں، گناہ، لغزش، ظلم، زیادتی، جھوٹ، دھوکہ دہی کسی چیز کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔
یہ خیر الامم ہیں، دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے دیانتدار، سب سے بڑے رحم دل، حسن سلوک کرنے والے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے، دنیا کو معلوم ہے، دنیا کے سامنے ہر زبان میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو الحمدللہ پیش کرنے والوں نے سعادت حاصل کی، دنیا جانتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زبانی جمع خرچ کا نام انسانیت نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے کا نام انسانیت نہیں ہے، کسی کے ساتھ دغا کرنے کا نام انسانیت نہیں ہے، بلکہ انسانیت، حقیقی انسانیت یہ ہے کہ تم تمام بنی آدم کو ایک بھائی کی طرح سمجھو، تمام انسانوں کو ایک انسان کی طرح سمجھو، اگرچہ کہ عقیدہ الگ ہوگا، اگرچہ کہ رنگ الگ ہوگا، اگرچہ کہ زبان الگ ہوگی، اگرچہ کہ تہذیب الگ ہوگی۔ حضور نے انسانوں کو قوموں کے اندر نہیں بانٹا، ملکوں کے اندر نہیں بانٹا، زبانوں کے اندر نہیں بانٹا، تہذیب کے اندر نہیں بانٹا، بر اعظم کے اندر نہیں بانٹا کہ تم بر اعظم ایشیا کے ہیں، تم بر اعظم افریقہ کے ہیں، تم بر اعظم یورپ کے ہیں، تم کچھ اور زبان بولنے والے، تم اور زبان بولنے والے۔ اس طرح حضور نے نہیں بانٹا، بلکہ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب۔ اے انسانوں، یاد رکھو کہ تم کوئی اور نہیں ہیں، تم 2 4 10 باپ کی اولاد نہیں، صرف ایک ہی باپ آدم کی اولاد ہو۔ سارے کے سارے انسان، خواہ وہ کوئی عقیدہ رکھتے ہوں، خواہ وہ کوئی زبان بولتے ہوں، خواہ ان کا کوئی بھی تعلق کسی سے بھی ہوگا، لیکن بحیثیت انسان وہ سب کے سب انسانی حقوق کے مستحق ہیں۔ اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش فرمایا اور ثابت کر دکھایا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ مزار کی طرف وداؤٹ اینی بیریئر فیس کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ کسی بھی مزار کی طرف فیس کر کے وداؤٹ اینی پردہ نماز پڑھنا یہ منع، اور مسجد قبر کے اوپر بنانا یہ منع۔ حدیث پاک میں جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی مسجد میں نماز ادا کی جس کے برابر میں قبرانی او ثلاثۃ، 2 یا 3 قبریں تھی۔ تو پتہ یہ چلا مزار شریف کے بازو میں مسجد ہو تو نماز ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بخاری شریف میں حدیث مذکور۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس پر عمل بھی فرمایا اور اپنے شاگرد کو تعلیم بھی فرمائی کہ تم فلاں جگہ جا رہے ہو، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں، حضور نے وہاں نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی، تم بھی وہاں نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث الگ ہے، مسجد قبر کے اوپر بنانا یہ منع ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، ریسپیکٹ از ڈیفرنٹ، ورشپ از ڈیفرنٹ۔ ادب کرنا یہ الگ چیز ہے، عبادت کرنا الگ چیز ہے، اور سرکار نے یہ فرما کر بتا دیا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے گی، مطلب یہ کہ تم اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کبھی نہیں کرو گے، ہاں ان کی عزت تعظیم ضرور کرو گے، اور عزت و تعظیم کرنا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں 3 دن تک حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ یہ پوچھ رہا ہے اے حبیب آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ از آسکنگ ہاؤ آر یو فیلنگ، آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو غم میں پا رہا ہوں۔ اب یہاں بھی ذہن سے یہ بات ہٹا دی جائے کہ غم سے مراد کیا یہ مراد کہ معاذ اللہ
ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ سکرات کی حالت ان کے لیے خراب ہے؟ معاذ اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کئی احادیث شاہد ہے اللہ کے نیک بندوں کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ایک جگ میں سے پانی کا قطرہ، ایک پانی کے جگ سے پانی کا قطرہ کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے، اس طرح اللہ کے نیک بندوں کی روحیں نکالی جاتی ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی حالت میں تکلیف ہو؟ یہاں مغمومن سے مطلب یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہے، ایسے کریم آقا ہے کہ تمام امت کی فکر کر رہے ہیں، امت کی فکر میں غم میں ہے کہ میری امت کی شفاعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سے امت کی شفاعت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، کتنے پیارے آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر میں لگے تھے اور آج بھی لگے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، دوسری روایت میں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ شان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آج بھی امت کے لیے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی مغفرت کی دعا کیجئے اور تمام مسلمین مرد و عورت کے لیے دعا کیجئے، اور مؤمنین کا اطلاق ہر اس شخص پر آتا ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ثابت ہوا کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ مسلمان حقیقی طور پر محبت جبھی کر سکتا ہے جب اس کو اپنے بستر سے محبت نہیں ہوگی، اس کی آنکھ تاک میں رہتی ہے کہ ہاں کب فجر کا وقت ہو میں اٹھ جاؤں۔ عزیز دوستو، مجھے یہاں پر شیخ علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ شیخ علوی عالم خیال میں شیطان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ تو تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیطان نے کہا اے شیخ، تمہارے پاس تو تمہارے انسانوں میں مجھ سے بڑھ کر متکبر اور تکبر کرنے والے ہیں، اور کہا کہ میں تو اللہ کے سامنے سر جھکاتا تھا، سجدہ کرتا تھا، مگر جب اللہ نے مجھ سے کہا آدم سے کرو میں نہیں کرتا، مگر تمہارے لوگ تو اللہ کے سامنے سر ہی نہیں جھکاتے اللہ کے سامنے، کیا تمہارے پاس میرے سے زیادہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں؟ شیخ علوی نے کہا کہ تو ان کو بھٹکاتا ہے، تو ان کو اس غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ تو شیطان نے ہنس کر کہا شیخ علوی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا ذرا یہ تو بتاؤ میرے کو کون بھٹکایا تھا اللہ کی مخالفت کرنے؟ شیخ علوی نے فوراً کہا کہ اللہ تجھے اور بدصورت بنا دے اور اللہ مجھے تجھ سے میری حفاظت فرمائے۔ یہ اولیاء اللہ ولی اللہ کا تقویٰ تھا اللہ سے کہ وہ لوگ پکار پکار کر کہتے کہ یا اللہ ہم تیرے جلال سے تیری رحم کی بھیک مانگتے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اللہ کے جلال سے اس کے رحم کی بھیک مانگو، کیونکہ اسد الدین اویسی نے ایک ولی اللہ کے قدموں پر بیٹھ کر ان کی زبان مبارک سے اس بات کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے جلال سے اس کی رحم کی بھیک مانگو۔ نوجوانوں کل جلوس نکالو گے تو نماز یاد رکھو، نماز بھولنا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا، اور اللہ اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھتا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے،
پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیات کریمہ کا جس کو علماء کرام نے ترجمہ کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے بتلائے راستے پہ چلو تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ابھی ہم نے شیخ الجامع نظامی حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ سے بصیرت افروز خطاب کے ذریعے انہوں نے کئی مثالیں دی. اسد الدین اویسی تمہارے سامنے محض اس بات کو رکھنا چاہے گا میرے قوم کے غیرتدار نوجوانوں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت ہے. بتاؤ دنیا کو جا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، نہیں، اسلام میں عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا. اسلام یا شریعت یا قرآن سنت عورتوں پر ظلم نہیں کرتی. ہاں کوئی مسلمان کرتا ہوگا مگر اللہ کا قانون نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا؟ اگر کوئی قرضہ لیتا تو عورت کو گروی رکھ دیتا. اگر عورت کوئی بیوہ ہو جاتی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑ جاتی. اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دیا جاتا. عورت کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں اگر عورتوں کو عزت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بھیک کی وجہ سے ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عورت کو اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم قرضہ اگر لوگے تو عورت کو گروی نہیں رکھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اپنے بچیوں کو نہیں دفنا سکتے. یاد رکھو اگر تم اپنی بچیوں کو نہیں دفناؤ گے اور بیٹوں پر ان کو ترجیح نہیں دو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت. مفتی خلیل احمد صاحب نے اپنی تقریر میں اس حدیث شریف کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آقا کے کانوں تک ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جلد ختم کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، میں جلدی نماز اس لیے ختم کیا کہ اس کی ماں بھی نہ جماعت میں تاکہ جلدی جا کر اپنے بچے کو اٹھا لے. یہ رحمت للعالمین. کیا تم جانتے نوجوانوں، آج کئی نوجوان ہیں جن کے بچے ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں پر ان کو ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ہٹ نکل، ایسا کرتے جیسا وہ بچہ ضدی ہو جاتا. مگر کیا آپ کو معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج گرامی تھا؟ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے سامنے پورے بچے آگے کھڑے ہو جاتے. نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے تو بچے دوڑ کر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیتے. کوئی دامن رحمت کو پکڑ لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصہ نہیں کرتے. آپ کو معلوم کہ حدیث میں آیا کہ فجر کی نماز کے بعد معصوم بچے برتنوں میں پانی لے کر ٹھہرتے مسجد نبوی کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے ان پانی کے برتنوں میں اور بچے خوش ہو جاتے. کیا تم کو معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کہتے کہ سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جو پہلے آ کر ریس جیتے گا مجھے چھیے گا میں اس کو انعام دوں گا. تو بچے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاتی سے لگ جاتے، کوئی سینے پر گر جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے رحمت ہے.
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ مخالف اسلام طاقتیں مختلف بہانوں سے اسلام کی شبیہ کو متاثر کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں، لیکن اسلام دین حق ہے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ دارالاسلام میں جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے صدارتی خطاب میں بیرسٹر اویسی نے کہا کہ سنگھ پریوار نے غریب مسلمانوں کی ایمان کی قیمت 5 لاکھ روپے لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی ساری دولت بھی کسی کے ایمان کو بدل نہیں سکتی۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور مسلمان پسند تھے۔ صدر مجلس نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ اسوہ حسنہ و غلامی رسول کا ایسا نمونہ پیش کریں کہ دنیا جسے دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے۔ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کی جانب سے یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس موقع پر آصفیہ لائبریری واقع افضل گنج میں خون کے عطیہ کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہاں عوام نے کثیر تعداد میں اپنے خون کا عطیہ دیا۔ سنگاریڈی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مدینہ چوراہے کے پاس ایک جلوس نکالا گیا جس میں مقامی افراد نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ جلوس سنگاریڈی کے مختلف علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے جامع مسجد سنگاریڈی پہنچا، جہاں آثار مبارک کا دیدار کروایا گیا۔ مقامی افراد نے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر مبارکباد پیش کی ہے۔ کولن مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام 65واں یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظام کالج گراؤنڈز پر عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ صدر تنظیم محمد عبدالرحیم قریشی نے اس مقدس جلسے کی نگرانی کی۔ مہمان مقرر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کے علاوہ مولانا مسعود حسین مجتہدی، ڈاکٹر سراج الرحمان نقشبندی، ڈاکٹر متین قادری، ضیاء الدین نیئر اور سید اشرف اور سید شرافت علی ندوی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر بصیرت افروز خطابات کیے۔ اس دن کو خوشی سے مناتے بھی ہیں اور اس دن میں اپنے پیغمبر کا لائف، اپنے پیغمبر کا کردار، اپنے پیغمبر کی حیات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کو یہ بتلایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر جو بیسٹ آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس دن اس بات کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہترین نمونہ آج کے دن میں، آج کے حالات میں کیا ہو سکتا ہے، اس پہ غور کیا جائے۔ اب یہاں کے ہم جو حالات ہیں اس لیے اس دن پر ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور پھر یہ کہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہوں، اور تیسرے یہ کہ جو غیر مسلم ہیں، جو ہندو اصحاب ہیں، جو انصاف پسند ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں تاکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک بن سکے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل پی سدھاکر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے ایپا بھکتوں کے لیے کیرلا میں 5 ایکڑ اراضی حاصل کرنے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے تلگو عوام کو کافی مسرت ہوئی ہے۔ سدھاکر ریڈی نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندرا بابو نائیڈو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پولاورم پروجیکٹ مسئلے پر بابو بیجا مداخلت کر رہے ہیں، جس سے کھمم اور نلگنڈے کے کسانوں کو کافی مشکلات درپیش ہو رہی ہیں۔ انہوں نے گورنر ESL نرسمہن سے خواہش کی ہے کہ وہ دونوں ریاستوں کے ایم سیٹ مسئلے پر مداخلت کرتے ہوئے طلباء کے بہتر مستقبل کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ہوٹل گرینڈ کاکتیا میں واٹر گرڈ اور دیگر مسائل پر محکمہ آبپاشی، برقی، پنچایت راج، محکمہ مال اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ منعقد کرتے ہوئے ضروری ہدایتیں دی۔ بعد ازاں وزیر IT KT راما راؤ نے میڈیا سے بات چیت میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کو کرشنا سے پینے کے پانی کی سربراہی کو ممکن بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کو عثمان ساگر اور حمایت ساگر کا پانی ناکافی ہے۔ KT راما راؤ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں تلنگانہ ریاست پینے کے پانی کی سربراہی میں مثالی ریاست بن کر سامنے آئے۔
اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایتیں دی ہیں کہ ریاست کے تمام 10 اضلاع میں پینے کے پانی کی سربراہی کو ممکن بنائیں، جس کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جائے۔ پلانٹس کی تیاری کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے بتایا کہ محکمہ برقی کے عہدیداروں کو انہوں نے اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ سب اسٹیشنز کے قیام پر توجہ دے اور جہاں بھی ٹرانسفارمرز کی خرابی پیش آئے اسے فوری تبدیل کرے۔ محکمہ پنچایت راج کے تحت سڑکوں کی تعمیری کام کے موقع پر دیگر محکمہ جات کے تعاون سے کسی بھی پائپ لائن کی خرابی کے بغیر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کیا جائے۔ اس اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، وزیر آبپاشی ہریش راؤ، رکن راجیہ سبھا کیشو راؤ اور دیگر موجود تھے۔ مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے این کے ایم ہوٹل میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں منڈل سطح سے لے کر شہری سطح تک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز قائم کرنے کے اقدامات کرے گی اور ورکرز کو اور ملازمین کو بہتر سے بہتر علاج فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز میں بی جے پی برسر اقتدار آنے کے بعد صنعتوں میں برسر خدمت افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ورکرز اور ملازمین کو اس بات کا تیقن دیا کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ان کی یکسوئی کے لیے نمائندگی کریں گے۔ سابق رکن پارلیمان بی این ریڈی کے فرزند چندرشیکھر ریڈی نے بنجارہ ہلز میں اپنے گھر پر خودکشی کر لی۔ وہ چند دنوں سے بیمار تھے۔ انہوں نے اتوار کی شام اپنی ریوالور سے گولی چلا لی۔ انہیں فوری اپولو ہاسپٹل بنجارہ ہلز لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ آخر میں سرخیاں اخبار پھر۔ شہر بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش، مختلف تنظیموں کی جانب سے مشترکہ میلاد جلوس کا اہتمام۔ مختلف سڑکوں اور گلی کوچوں میں دیدہ زیب سجاوٹیں، یاقوت پورے میں دیکھنے والوں کا ہجوم امٹ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ہی دہشت گردی کا خاتمہ ممکن، دارالسلام میں جلسے سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ اور وزیر اعلیٰ پینے کے پانی کی سربراہی میں تلنگانہ کو ملک کی مثالی ریاست بنانے کے خواہاں، عہدیداروں کو دی ضروری ہدایتیں۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔